جس قدر ملال کیا جائے اور جس قدر خون کے آنسو رویا جائے وہ کم از کم ہے جتنا حسرت و ملال کیا جائے، افسوس صد افسوس کیا جائے۔ یہ جو ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی آواز صاف نہیں ہے، یہ آپ سے سنوا سکوں، آپ کو بتلا سکوں۔ واقعتاً اتنا درد بھرا ویڈیو ہے اور اتنا سنگین ویڈیو ہے جسے میں بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہوں کہ ایک مسلمان اس قدر گر گیا، اتنا گر جائے گا ایک ایمان والا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، یہ آگرہ کا ویڈیو ہے، باراتی حضرات تشریف لائے ہیں۔ اس بارات نے کیا کیا وہ تو میں آپ کو آگے بتلاؤں گا، اور کیا حادثہ ہوا وہ بھی آپ کو آگے بتلاؤں گا، لیکن میں اس تمام بہنوں کی بیٹیوں کی درد کو بیان کرنا چاہوں گا، تمام والد کے درد کو بیان کرنا چاہوں گا، جو حضرات جن کی بیٹیاں پھول جیسی سجی ہے، جب ان بیٹیوں کو ڈائز پر سجانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان بیٹیوں کا جوڑا تلاش کیا جاتا ہے، ان بیٹیوں کا صحرا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو سر کا تاج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لڑکے والوں کے ڈیمانڈ، لڑکے والوں کے مطالبات نے ماں باپ کی زندگیاں اجاڑ کر رکھ دی، خوشیوں میں کو تلخیوں میں تبدیل کر دیا۔ حاضرین، اس قدر افسوس کی بات ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جب بارات لے کر جاتا ہے تو پہلے ہی ایک سنویدھان لگایا جاتا ہے، پہلے لوک سبھا اور ودھان سبھا کی محفلیں قائم کی جاتی ہے، اس لوک سبھا اور ودھان سبھا میں بل پاس ہوتا ہے، ایجنڈا پاس ہوتا ہے، کتنے بارات آئیں گے، کتنی گاڑیاں آئیں گی، بارات کی تعداد کیا ہوگی اور کھانا کیا کھلایا جائے گا۔ بارات کے کھانے میں مٹن کے علاوہ کچھ نہ ہو، مچھلی فرائی ہو، مرغے کا انتظام ہو، بریانی کا انتظام ہو، اور ہاں ہمارے برادران وطن ساتھ آ رہے ہیں اس لیے ان کا بھی الگ سے انتظام ہو۔ لوک سبھا اور ودھان سبھا میں یہ بل پاس کیا جاتا ہے، یہ ایجنڈا پاس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آئیں گے جو چمچماتی کار لے کر آتے ہیں بیٹیوں کے دروازے پر دکھلانے کے لیے کہ ہماری شان یہ ہے، یہ جھوٹی شان ہے، یہ جھوٹا وقار ہے، یہ جھوٹی عزت ہے، دوسروں کی گاڑی لے کر آتے ہیں اور شان و شوکت والا کہلاتے ہیں۔ لڑکیوں والوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ مٹن کھلائیے، مرغا کھلائیے اور مچھلی کو فرائی کر کے پیش کیجئے، لیکن جب ان براتیوں کو لے کر بیٹی کے یہاں روانہ ہوتے ہیں، بیٹی والے کے یہاں روانہ ہوتے ہیں، تو ناشتے میں پرول آلو کی سبزی کھلا کر لاتے ہیں، کاغذی چنا کا سبزی کھلا کر لاتے ہیں۔ ارے اتنی بساط ہے تمہاری، اتنی شان و شوکت ہے تمہاری، تو ان براتیوں کو اپنے گھر مٹن کیوں نہیں کھلاتے؟ کہتے ہیں بھائی سب چیز پر کمپرمائز کر لیں گے، لیکن ہمارا جو بارات آئے گا، بارات آئے گی، ہماری جو ٹیم آئے گی اس کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے، پوری عزت عطا کرنا ہے، پورا اس کا آؤ بھگت کرنا ہے۔ اور اپنے گھر پہ کیوں نہیں کر کے لاتے اس کی اپنی آؤ بھگت؟ دوسرے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ حضرات، اس بارات کے اندر جو حادثہ ہوا، جو معاملہ ہوا،
ایک رسگلہ مانگنے اور مطالبہ کرنے پر کچھ باتیں انبن ہو گئی، اور بارات والے جو حضرات بارات میں جاتے ہیں وہ ایک اپنے آپ کو معظم محترم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں، ان کا مزاج آسمان سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ اگر ان کو کچھ کہہ دیا جائے تو کھانا الٹ پلٹ دیے جائیں گے، ٹیبل توڑ دیے جائیں گے، کرسیاں توڑ دی جائیں گی، بارات کو لے کر واپس جانے کی بات کریں گے۔ حضرات گرامی ایک رسگلہ مانگا، اسی پر کچھ کہا سنی ہو گئی، اور اسی کہا سنی پر بات اس قدر بڑھ گئی کہ ایک رسگلے کی قیمت ایک جان گوانی پڑی، ایک باراتی کی جان چلی گئی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ چاقو نکل پڑے، چھریاں نکل گئیں، ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ اس قدر ایک باراتی زخمی ہوا کہ جان بحق ہو گیا۔ میں آپ سے مطالبہ چاہتا ہوں کہ آپ توبہ تلہ کریں جہیز کے نام پر۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے پاکیزہ معظم محترم نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں کیا جائے، سب سے اعلیٰ و عرفہ نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں کیا جائے۔ حضرات، لیکن آج معاشرے کا رجحان کچھ اور ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، میں گمچھا کے نیچے سے چادر کے نیچے سے بیٹی والوں سے جہیز کے نام پر کئی لاکھ روپے ٹھگ لیتے ہیں۔ یہ سامان ہو جی، یہ سامان ہو جی، پوری فہرست تیار کر کے دے دیتے ہیں، پورا بل بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اور جب کسی اور کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو فلاں صاحب یہ بہت غلط کر رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں۔ وہ دوسرے کو کہتے ہیں اور آپ دوسرے کو کہتے ہیں۔ نہ ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، نہ اگلا اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ جہیز کی لعنت سے ہر انسان اور پریشان ہے۔ جب بیٹی کی شادی ہو تو کہیں گے کہ بھائی 10-20 آدمی 50 آدمی سے آئیے اور اپنی عزت کو گھر لے جائیے، اور جب بیٹے کی شادی ہو تو جناب 200 آئیں گے، 250 آئیں گے۔ ہمارا رشتہ دار، ہمارا کنبہ، ہمارا گاؤں بہت بڑا ہے، یہ تو سمبھو ہی نہیں کہ 100 میں نپٹ جائے، 10 لوگوں میں نپٹ جائے، ایسا ہونا مشکل ہے۔ اور جب بیٹی کی باری آئے گی تو آئیے نا 10-20 آدمی سے، 50 آدمی سے آئیے۔ حاضرین، عرض یہ ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے، اللہ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ جا، تیرے باپ کی مدد میں کروں گا، تیرے باپ کی مدد میں کروں گا۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا، اپنے باپ کی مدد کرنا، اپنے باپ کی خدمت کرنا۔ حاضرین، بیٹی کی ولادت پر باپ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پتے پیلے پڑ جاتے ہیں۔ جب خبر آتی ہے، فون آتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، چند لمحہ کے لیے شاٹ لگ جاتا ہے، فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بیٹی بیٹی بیٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کی شادی میں مطالبات کیسے پورا کریں گے، بیٹی کا جہیز کہاں سے ادا کریں گے؟ بیٹی تو پہلے سے 2-3 تھی، یہ 4تھی بیٹی ہو گئی۔ ہندوستان کا رپورٹ بتلا رہا ہوں، ہر سال 1 کروڑ 12 لاکھ لڑکیاں ماں کی گود میں مار دی جا رہی ہے۔ 1 کروڑ 12 لاکھ بیٹیاں
ماں کے شکم میں مار دی جا رہی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو پتا ہے، والد کو پتا ہے کہ جب یہ دنیا میں آئے گی تو ذلت کا سبب بنے گی، رسوائی کا سبب بنے گی، چونکہ میرے پاس اتنا انکم نہیں ہے، میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں اس کا اچھے سے شادی کر سکوں، مجھ لڑکے والے کے ڈیمانڈ کو پورا کر سکوں۔ حاضرین، شادی ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے، ہر شخص متفکر نظر آتا ہے، ہر شخص اس مسئلے میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے، وہ دیندار ہو یا غیر دیندار، وہ نمازی ہو یا غیر نمازی، وہ امیر ہو یا غریب، وہ عربی ہو یا عجمی، وہ شہری ہو یا دیہاتی، وہ بنگلہ میں، کوٹھی میں، محل میں، حویلیوں میں رہنے والا ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا، ہر شخص جہیز کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کو بہت ہی آسان اور سہل طریقے سے بنا کر پیش کیا۔ شادی میں بیٹی کی جانب، لڑکیوں کی جانب ایک بھی خرچ نہیں ہے، ایک آنے کی خرچ نہیں ہے۔ یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 1 روپے کا خرچ نہیں ہے۔ 2 خرچ ہیں، 3 خرچ ہیں۔ اولاً مہردین ادا کرنا، مہردین ادا کرنا یہ لڑکے کے ذمے ہے، چھہارا بانٹنا یہ لڑکے کے ذمے ہے، ولیمہ کرنا یہ بھی لڑکے کے ذمے ہے۔ 3 خرچ ہے اور تینوں خرچ لڑکے کے ذمے ہیں، لڑکی کے ذمے کوئی خرچ نہیں۔ لیکن آج اس قدر ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اس قدر مطالبات کیے جاتے ہیں، گویا کہ بیٹی کی جنم باعث عار ہے، باعث تنگ عار ہے، باعث زحمت ہے۔ اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی۔ اللہ نے 3 بیٹے بھی عطا کیے تھے، لیکن تینوں بیٹے کو اللہ نے پہلے ہی بلا لیا، بچپن میں بلا لیا۔ سب سے زیادہ عمر حضرت ابراہیم کی ہے جو 18 ماہ کے تھے، ورنہ اس سے چھوٹے چھوٹے تھے، اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اور اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، چاروں کی شادی ہوئی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹی کا ہونا سنت ہے، بیٹی کی شادی کرنا بھی سنت ہے، لہذا بیٹی کو ننگو عار نہ سمجھے، بیٹی کو تنگ نگاہ سے نہ دیکھے، اور جہیز کی لعنت سے جو ہماری بہنیں پھانسی کا پھندا لگا رہی ہیں، نہروں میں ڈوب رہی ہیں۔ عائشہ کا تذکرہ آپ نے ابھی سنا کچھ پہلے، غالباً وہ حیدرآباد کی رہنے والی تھی، ندی میں چھلانگ لگا دیتی ہے، لگانے سے پہلے ویڈیو بنا کر وائرل کرتی ہے، دنیا کو بتلاتی ہے، دنیا کو کہتی ہے کہ میرے شوہر نے جہیز کے لیے، میرے سسر نے جہیز کے لیے تنگ کیا ہے، اس قدر تنگ کیا ہے کہ مجھے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ میں تو تمام بہنوں سے اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ ہرگز عائشہ والا قدم آپ کو نہیں اٹھانا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اللہ اس سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کس گناہ کے جرم میں یہ بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، کس گناہ کے جرم میں یہ بیٹیاں پھانسی لگا رہی ہیں، کس گناہ کے جرم میں یہ بیٹیاں آگ لگا رہی ہیں۔ ہر اخبار کے ہیڈنگ پر یہ چھپنے والی سرخ ہیڈنگ کہ فلاں افسانہ، رخسانہ، سہانہ اور مریم اور عائشہ
مری ہے کیوں؟ جہیز کی خاطر آگ لگا دیا گیا، ڈوب کر مر گئی، پھانسی کے پھندے کو چوم لیتی ہے، آخر کیوں؟ جہیز کی وجہ سے۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں، یہ امرا حضرات، یہ امرا جو صاحب ثروت ہے، جو پونجی والے ہیں، اسباب رخت والے ہیں، کہ اللہ نے نوازا ہے تو بیٹی کو دے دیتے، 4 چکے دے رہے ہیں، ڈھیر سارا پیسہ دے رہے ہیں، قسم قسم کی لکڑیوں فرنیچر کا سامان دے رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو دیا، پڑوس میں دوسرا شخص بھی رہتا ہے، اس نے دیکھا کہ فلاں کے بیٹے کو اتنا سامان ملا، اب اس کے ذہن میں یہ بات گھومنے لگ جاتی ہے کہ مجھے بھی ایسی جگہ رشتہ کرنا ہے، اتنا چیز ملے گا تو، سامان ملے گا تو رشتہ کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ سورا بھی پیسا جاتا ہے، امرا کے ساتھ غریب لوگ مارے جاتے ہیں، صاحب ثروت کے ساتھ غریب کی بیٹیاں ماری جاتی ہیں، امرا کی بیٹی کے ساتھ یتیم بچی ماری جاتی ہے، بیوہ کی بیٹی ماری جاتی ہے۔ اس لیے اپنی شادی پر کنٹرول کیجئے، پیارے آقا کی فرمان کو ہم زندگی میں لائیے۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے محترم معظم نکاح وہ ہے جو کم خرچ پر مبنی ہو۔